الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی، مزہ ہے زبان کا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پڑا است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کہ بنا الہ الہ است حسین۔ دین آشنا تو کرتے ہیں بدعت حسین کی، محروم دین سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدا پاک عداوت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا قرار، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے کوئی، حسین ابن علی خود بے سہاروں کے سہارا۔ یہ نور و ظلمت کا تصادم ازل سے جاری ہے انتہا میں، یزید شمع بجھا رہا ہے، حسین شمع جلا رہے۔ محترم حضرت جمع سجاد ملتانی قاضی صاحب قبلہ اور محترم جناب محمد سراج الدین صاحب کارگزار صدر انتظامی کمیٹی مسجد نقلبیہ، بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہن، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امت شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک نظارہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمانے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم آپ کی اس مسجد نقلبیہ یاقوت پورے میں حضور امام صبر و رضا، امام استقامت و وفا، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام و شہیدان کربلا رضوان اللہ علیہ اجمعین کو خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے یہ جلسہ شہادت منعقد کیا گیا ہے۔ ہم امام عالی مقام کی بارگاہ میں کیا دے سکتے ہیں، ہم کیا عمل کر سکتے ہیں، ہم ان کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں، ہم امام عالی مقام کی اسوہ حسنہ کو کیا بیان کر سکتے ہیں، ہم امام عالی مقام کی شہادت کا کیا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ امام عالی مقام نے ہم پر وہ احسان فرمایا ہے، امام عالی مقام کا اتنا بڑا کرم ہے کہ امام
تعالیٰ اپنی الوہیت میں ایکتا ہے، اسی طرح امام حسین اپنی ذات میں ایکتا ہے۔ وہ ذات گرامی حضور سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے اور اپنے خاندان کا خون بہا دیا، اور یہ خون کوئی سستا نہیں تھا جو کربلا میں بہا دیا جائے، کہ یہ ایسا خون اللہ نہیں تھا کہ کربلا کے میدان میں بہا دیا جائے۔ یہ خون وہ خون ہے کہ اس خون کی اگر آپ عظمت پہچان لیں گے تو سارا محلہ مسجد میں جمع ہو جائے گا، ہر کوئی امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا اتنا بڑا محلہ ہے اور تعداد امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنے موجود ہیں، تو غور کیجئے کہ ہم نے ابھی بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو نہیں سمجھا، ابھی بھی ہم نے امام حسین کی شہادت کو نہیں جانا، ہم نے ابھی امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو پہچانا نہیں۔ یہ جلسے رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، پہلے امام حسین کے مقام کو تو سمجھ لو، امام حسین کے مرتبے کو جان لو، امام حسین کی شہادت کو پہچانو، امام حسین کیا کارنامہ کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر امام علی مقام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نہ آتے تو نہ آپ رہتے، نہ ہم رہتے، نہ یہ مسجدیں رہتی، نہ یہ شریعت رہتی، نہ یہ طریقت رہتی، نہ خانقاہیں رہتی، نہ مدرسہ رہتا، نہ مسجدیں رہتی، نہ قرآن کا پڑھنے والا ہوتا، نہ کوئی حافظ ہوتا، نہ کوئی عالم ہوتا، نہ کوئی مفتی ہوتا، نہ کوئی مشائخ ہوتا۔ شریعت بچی ہے اور اسلام کو زندگی ملی ہے تو امام حسین کے لہو سے ملی ہے۔ اس لیے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہی ہماری سعادت مندی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ آپ امام علی مقام کے نام پر جمع ہو گئے اور امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سردی کے اس موسم میں بھی جمع ہو گئے۔ ہمیں موسم کو نہیں دیکھنا ہے، امام حسین کے قدم کو دیکھنا ہے۔ کربلا کا میدان وہ عظیم معرکہ ہے اور وہ انوکھی اور نرالی جنگ کربلا کے میدان میں ہوئی ہے کہ نہ ایسی جنگ پہلے ہوئی تھی نہ اس کے بعد کوئی ایسی جنگ ہوئی۔ کربلا کے میدان میں حق و باطل کا جو معرکہ ہوا ہے وہ کس کے درمیان میں ہوا؟ کون افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے آ گئے؟ وہ کون پلید لوگ تھے جو امام حسین پر تلواریں، تیرے، نیزے لے کر آ گئے؟ ذرا اس پر بھی غور فرمائیے۔ کربلا کا میدان تو ہو چکا، کربلا میں امام علی مقام نے اپنا حق ادا فرما دیا، امام علی مقام حسین علیہ السلام کربلا میں آ گئے، لیکن ہمارے لیے کیا درس دیا، ہم کو اس سے سبق کیا حاصل کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے ایسے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مادیت ہم پر چھائی ہوئی ہے، ہم مال و جائیداد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رتبے اور مرتبے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دھوکہ دہی ہمارا نظام بن چکا ہے، فریب کاری ہماری عادت بن گئی ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی محبت کو دور کرتے جا رہے ہیں، اور مذاق تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ نماز و کلمہ پڑھ کر بھی امام حسین سے غداری کر رہے ہیں، اور مذاق تو یہ ہے کہ امام حسین کا نام لے کر بھی یزید پلید کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسے دور میں ہم آ پہنچے ہیں تو اس وقت کربلا کا میدان ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اے لوگوں، حق و صداقت کو جاننے کی کوشش کرو، اور حق و صداقت اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو پہچاننا پڑے گا۔ کون امام علی مقام، کون حسین علیہ السلام؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے جگر، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے درجہ، کون جو جن کے نانا اتنے عظیم ہیں کہ معراج میں گئے تو بغیر کسی واسطے وسیلے کے ساری خلاؤں کو پار کر کے چل گئے۔ آیا معراج سے تو ابھی زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ نانا کا انداز تو یہ ہے کہ نانا افضل الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، ان کے نواسے امام حسین۔ ایسی عظیم المرتبہ ہستی جب کربلا کے میدان میں آئی ہے تو کچھ سوچ کر نہیں آئی۔ حضرت حکیم صاحب قبلہ سجاد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، آپ ان کی
کی حکمت کی تو چرچے ساری دنیا میں مشہور ہے. حکمت کا یہ حال کہ نفس دیکھ کر ساری بیماریوں کو پہچان لیتے. ہر کوئی حکیم صاحب پہ بھروسہ کر کے دوا لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا؟ نفس دیکھ کر مرض کو پہچان لیتے ہیں اور ہم بھروسہ کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حکیم صاحب نے غلط تشخیص کی ہے. ارے بھائی حکیم صاحب نے نفس دیکھی ہے, مرض کو پہچانا ہے, صرف نفس پر ہاتھ رکھ کر پورے امراض کی معرفت حاصل کر لیتے ہے نا حکیموں کا. آج کل ایسے ڈاکٹر نکل گئے ہیں, سامنے مریض آ کے بولا بھی تو سمجھتے ایکس رے لے کے آؤں. اور پہلے کے حکیموں کا یہ حال تھا, اور آج بھی ایسے سجاد صاحب قبلہ جیسے حکیم موجود ہے جو صورت دیکھ کر مرض کو پہچان لیتے ہیں, ہے نا. تو اب امام علی مقام تو حکیموں کے حکیم ہیں. اب امام حسین کربلا میں کیوں آئے؟ یہ جو بات بعض پلیت اور خبیث لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں آئے, یہ ایک سیاسی جنگ تھی. امام کو کربلا میں نہیں آنا چاہیے تھا. یزید پلیت بھی اچھا تھا, یزید بھی صحابی کا بیٹا تھا, یزید سے نہیں لڑنا چاہیے تھا. تو تجھ کو کیا معلوم, عام آدمی ہے, حکیم حکیم ہے. عام آدمی مریض ہوتا ہے, حکیم مرض کو پہچاننے والا ہوتا ہے. اور ایسے حکیم ہوتے ہیں جو صورت دیکھ کر مرض کو پہچان لیتے ہیں, جو نفس دیکھ کر مرض کو پہچان لیتے ہیں, جو ایسے بھی ذہین ہوتے ہیں جو لفافہ دیکھ کر مضمون کو جان لیتے ہیں, ہے نا. لفافہ دیکھ کر مضمون کو جانتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی تو شخصیت عظیم وہ ہے کہ جن کی پرورش ہوئی ہے تو افضل الانبیاء, سید المرسلین, خاتم النبیین, وجہ تخلیق کائنات, یہ کائنات بنی ہے جن کے سبب اور جن کے واسطے بنی ہے, ان کے نماز امام حسین ہے. تو اب امام حسین کتنے بڑے حکیم ہوں گے, امام حسین کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے. امام حسین نبی نہیں, چہرے پہ دیکھ کر پہچان لیا کہ اب اسلام بیمار پڑنے والا ہے, اب اسلام کو خون کی ضرورت ہے, اسلام پر امراض کا حملہ ہو چکا ہے, اسلام کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. اس لیے امام حسین نے اسلام کو زندگی دینے کے لیے اپنی پورے اہل بیت کا خون دے دیا اور اسلام کو زندگی عطا فرما دی. تفسیرہ بیٹھی ادب سے تو اب امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ خود ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے. امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ صرف امام حسین کا نام لے لیتے ہیں تو شفاعت مل جاتی ہے. امام حسین کا نام ہی ہمارے لیے کافی ہے, امام حسین کا ذکر ہی ہمارے لیے کافی ہے, امام حسین کا تذکرہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. کیونکہ اس دور کا تقاضا ہے, جو یا حسین کہتا ہے رسول پاک کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے. یہ بات کو آپ سمجھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کا تعارف کروایا ہے. وہ ذات گرامی جو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے بندوں میں آئی, ساری انسانیت کو اللہ کا تعارف ادا کیا, وہی زمانے رسالت سے امام حسین کا تعارف ہو رہا ہے. کون امام حسین ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو بتا رہے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسین منی انا من الحسین. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حسین کو سمجھو, میرے حسین کو پہچانو, میرے حسین کی معرفت حاصل کرو, میرے حسین کو جانو, میرے حسین کا قربان ہو جاؤ, میرے حسین کی قربتیں حاصل کرو, میرے حسین پہ صدقے ہو جاؤ. میرا حسین کون ہے؟ اللہ نے میری وجہ سے کائنات بنائی, اللہ نے انا من نوری, ساری کائنات میں نور ہوں اور اللہ نے ساری کائنات میرے نور سے بنائی ہے. اور حسین وہ ہے کہ مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں. اب کیا معرفت حاصل کریں گے امام حسین کی؟ ہاں, خالی نمازاں پڑھنے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی, خالی روزے رہنے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی, خالی قرآن پڑھنے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی.
خالی علمیت کی ڈگریاں لینے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی، خالی مشائخین کی مسند پہ بیٹھنے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی، خالی لیڈری کرنے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی، خالی دولت جمع کرنے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی، جائیدادوں کو اکٹھا کرنے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی، بینک بیلنس بنانے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی، اپنی تہنیت کے جلسے بنانے سے حسین کی معرفت نہیں ہوتی۔ حسین کی معرفت کے لیے حسین کے نانا کے قدم کو پکڑنا پڑتا ہے، حسین کی معرفت کے لیے دامن مصطفیٰ کو تھامنا پڑتا ہے، جو یہ اعلان کر رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اتنا بڑا تعارف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر بھی امت کہہ رہی ہے امام حسین کا جلسہ کیوں رکھ رہے، امام حسین کربلا میں کیوں آئے؟ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ روزہ نہیں رہ رہے، لوگ جو ہے تہجد نہیں پڑھ رہے، لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی۔ خرابیاں اس سے پیدا نہیں ہوئے، حسین کی معرفت نہیں ہونے سے خرابی پیدا ہو گئے ہیں، حسین کا نام چھوڑنے سے خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر کوئی حسین کا دامن تھام لیتا ہے تو آٹومیٹک نمازی ہو جاتا ہے۔ اس کی پہچان پیدا کرو۔ امام علی مقام کون ہے؟ امام علی مقام جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نواسے نہیں ہیں، آقا نے بارہا فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فرزند کہا جاتا ہے، فرزند رسول ہے۔ امام حسین کا گھرانہ کون سا ہے؟ امام حسین وہ ہے کہ ولایت ان کے گھر میں ہے، حقیقت ان کے گھر میں ہے، معرفت ان کے گھر میں ہے، شریعت ان کے گھر میں ہے، شہادت ان کے گھر میں ہے، نبوت ان کے گھر میں ہے۔ بلا اجازت بھی جبریل ان کے گھر میں آ نہیں سکتے۔ وہ گھرانہ ہے امام حسین کا، جبریل امین کو ابھی آنا ہے تو اجازت دینا پڑتا ہے۔ وہ سرکار امام حسین کا گھرانہ ہے، پہلے گھر کو تو پہچانو۔ کہتے پھر رہے ہیں نماز پڑھو، جلسہ کیا کر رہی؟ کیا نماز پڑھتے؟ نماز سے واقف ہے؟ تم کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ نماز تو امام حسین نے پڑھی ہے کربلا کے میدان میں۔ تم اذان سے بھی واقف نہیں، اقامت سے واقف نہیں۔ امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو کس نے امام حسین کے کانوں میں اذان و اقامت دی؟ کس نے دی؟ یاد بھی ہے؟ کون سے کان ہیں یہ؟ جب امام حسین اس دنیا میں آنکھ کھولی تو آغوش مصطفیٰ مل گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے کان میں افضل الانبیاء، سردار انبیاء، امام الانبیاء نے اذان کہی اور اقامت دی۔ اب بتاؤ امام حسین سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی نبی الانبیاء نے ان کے کان میں اذان دی، تربیت دے دی، بیٹا اب میں اذان دے رہا ہوں، کربلا میں ایسی نماز پڑھنا کہ جس کی کوئی مثال نہیں رہا ہے۔ اب یہاں ہم لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے کہ ان کے جیسی عبادت کریں گے، ان کے جیسی نماز پڑھیں گے، ان کے جیسا تقویٰ اختیار کریں گے۔ اب تک کوئی کر سک رہا ہے؟ بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے اولیاء سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ ساری عبادتیں ایک طرف، حسین کا سجدہ ایک طرف، ہماری عبادتیں اگر قبول ہوتی ہیں تو حسین کی شفاعت سے قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں بیٹھ کے بہت بڑے بڑے باتیں کرنے لوگ، ذرا پلٹ کے پوچھے صاحب آپ کتنی عبادت کرتے، آپ کتنی نمازیں پڑھتے، آپ کیا تقویٰ اختیار کرتے؟ جھوٹ تو لبوں پر ہے، مسجد میں کھڑے رہ کے ایک بات، دکانوں پر ایک بات، مکان میں ایک بات، دھوکہ دہی، فریب کاری، آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا، اور اختلافی اختلاف، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی نہیں سمجھ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خسائی کی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ دور میں آ گیا ہے۔ غنیمت ہے آپ لوگ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے محبوب کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ یہ بھی اتحاد اگر ہمارا رہ گیا امام حسین علیہ السلام کے نام پر
امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کہا ہے. ایک ٹرم ہے اہل بیت اطہار جو آپ سنتے ہوں گے, ہے نا؟ اہل بیت اطہار کہتے ہیں. یہ دور عظمتیں پہچاننے کا دور ہے, لوگوں کو پریشان کرنے کا دور نہیں ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ روزہ نہیں رہتے, آپ کو ٹھیکیدار ہے لوگوں کے. یہ امام حسین کی محبت داخل کر دو دلوں میں, خود وہ نمازی ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا. ابھی تو محبت اڑا رہے, محبت کوئی چیز نہیں ہے. کہتے عبادت کرو, نمازیں پڑھو, تقوی اختیار کرو. آنکھوں سے بڑے متقی ہیں. ایک 4 وقت کی نماز پڑھ لے تو متقی ہو جاتے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی کیسی ہے, اگر اس کو نظر ڈالی جائے تو ہم کو شرمندگی ہوتی ہے, لیکن پھر ہمیں سہارا مل جاتا ہے جب امام حسین کا نام لے لیتے ہیں. ابھی میں کچھ دیر میں بتاؤں گا. یہ ساری باتیں میں صرف ہوا میں تیر نہیں پھینک رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو بتاتے چلوں گا کہ آج زمانہ کس بات کا مطالبہ کر رہا ہے. آج اہل سنت الجماعت کو کس بات کی ضرورت ہے وہ آپ میری تقریر سے سن کے جانا. میں صرف زور کتابت بتا کر نہیں جاؤں گا, کوئی علمی ڈھانگ آپ کو ڈالتا نہیں ہوں, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی امام حسین کا سچا غلام بنوں اور آپ بھی امام حسین کے سچے غلام ہو جائیں. اب آپ سنیں کہ جناب یہ تقریر 10 سلے بڑھ گئے, توجہ کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ آپ سنیے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے. اہل بیت اطہار, آپ یہ تو ٹرم سنے ہوں گے, یہ تو آپ اصطلاح ہر ایک کو معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار, اہل بیت اطہار, اہل بیت اطہار کہا جاتا. اہل بیت اطہار کیا معنی ہے؟ اہل بیت, بیت کے معنی ہے گھر, عربی میں بیت گھر کو, اور اہل کہتے ہیں والے, گھر والے. اطہار پاک, پاک گھر والے. تو پاک گھر والے کون ہے؟ ہر ایک تو ہر گھر والا پاک تو نہیں ہے. اب یہاں تو عالم یہ ہے ناپاکوں کا, ٹانگا چیر کے نماز پڑھے, کچھ بھی ہو گیا تو وضو رہتا. ٹانگا چیر کے نماز پڑھے, لنگے سے نماز پڑھ رہے, اللہ کے بعد ایسا آ رہے ہیں جیسا جنگل میں آ رہی ہوں. اور ہم لوگ بڑے پرہیزگار ہیں, بڑے متقی ہیں, لمبے لمبے داڑیاں پال لے رہے ہیں. ہم سمجھ رہے بڑے متقی ہیں. لمبی داڑھی پالنے سے تقویٰ آنا ضروری نہیں ہے. داڑھی سے ایمان نہیں ہے, ایمان سے داڑھی ہے. نماز سے ایمان نہیں ہے, ایمان سے نماز ہے. سمجھے؟ پہلے یہ سمجھ لو آپ. اس کو داڑھی دیکھے سمجھ گئے انہیں بڑا متقی ہے, انہیں ذرا سنو تو اپنے مسواک لگانا شروع کرا, آپ سمجھے بڑا متقی ہے. انہیں ہر دعائیں یاد کر لیا, آپ ذرا متقی سمجھے. مسجد میں دیر تک قرآن پڑھا, آپ متقی سمجھے. متقی تقویٰ وہ نہیں ہوتا, آپ کے کہنے سے کوئی متقی نہیں ہوتا, اللہ ماننا پڑتا ہے یہ متقی ہے. اور اللہ جب مانتا ہے جب اللہ کے محبوبوں کو ماننا چاہے. اللہ کے محبوبوں سے محبت نہیں تقویٰ, قرآن پڑھنے جا رہے. اللہ کے محبوبوں سے محبت نہیں ہے نماز پڑھنے جا رہے. اللہ کے محبوبوں سے محبت نہیں ہے بڑے بڑے باتیں کرنے جا رہے ہیں. یہ سب چھوڑو, دامن مصطفیٰ کو تھامو. اس لیے اہل بیت اطہار پاک گھر والے, کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ پاک ہے. کس کو معلوم؟ بہت سارے ایسے ہیں آپ دیکھیے کہیں ٹھہر کر وضو کرتے ہیں, وضو کرنا نہیں آتا. اگر ایک ایک کو پکڑ کے بتائے گا, اچھے اچھے لوگ, میں تو بڑے بڑے علماء سب کو دیکھ چکا ہوں, پانی پاک ہے ناپاک ہے کچھ بھی نہیں ہے, کس سے پی لیے پانی وضو کر دیے, کوئی بھی پانی اٹھا کے پی لیے. پاک پانی اور ناپاک پانی جاننے بوجھنے والوں کا حال یہ ہے, پھر ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ جاننے بوجھنے والوں کو, صدر رکھنے والوں کو, بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو دیکھا ہوں کہ نہ پاک پانی نہ ناپاک پانی, چلو کس سے بھی وضو کرنے. کوئی خیال نہیں ہے جب پانی پاک نہیں ہے تو پھر وضو کہاں سے ہوگا؟ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز کہاں ہوگی؟ جب نماز ہی نہیں ہوگی تو دعا کا قبول ہوگی. ارے بھائی ان چیزوں پر غور کرتے ہیں آپ کبھی؟ خالی بیٹھ کے بول دیے امام حسین کا جلسہ کیوں کر رہے ہیں, امام حسین کو یزید کے مقابلے میں نہیں جانا تھا تو آپ رہنا تھا, مشورہ دینا تھا. ہم تو دے رہے, ہم تو امام حسین کے غلام ہیں, ان کا ذکر کریں گے, ان کا نام ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ہم تو یہ عرض کرنے والے ہیں.
اب دیکھیے اہل بیت اطہار کیوں پاک لوگ ہیں، تو اب قرآن حکیم سے پوچھیں گے۔ اب یہاں مولانا فاضل جامع نظامیہ تشریف فرما ہے، آپ دیکھ لیجیے یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول آپ کو پاک و صاف کر دیں اور خوب ستھرا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مولانا سے آپ پوچھ لیجیے، اس آیت کو علمی دنیا میں مفسرین آیت تطہیر کہتے ہیں، اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں، یعنی پاکی کا آیت، جس میں پاکی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کس کی پاکی کا اعلان کیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پاک کیا ہے؟ تو اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو پاک کیا، اور اللہ ان کو پاک کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہے اور ایسوں کو پاک کر رہا ہے جو نبی کے گھر والے ہیں۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کرتا ہوں، حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہے اور کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے، مگر میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم شریف میں ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے برآمد ہوئے، سرکار جو چادر ملبوس فرمائے تھے، انہیں جس چادر کو اوڑھا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چادر پر اونٹ کے کجاوے کے نشان تھے، اونٹ کے کجاوے کے نشان، جس طرح آپ میرے اس رومال پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نقش و نگار ہے، ایسے نقش تھے کجاوے کے اونٹ کے۔ سرکار وہ چادر پہنے ہیں، یہاں تک کہ ام المؤمنین مومنین کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہی ہے کہ سرکار برآمد ہوئے، چادر کے اوڑھے ہوئے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سید النساء عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تو سرکار نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سرکار نے مولا کائنات کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حاضر ہوئے، سرکار دو عالم نے امام حسن کو لے لیا۔ امام حسین علیہ السلام آئے، سرکار نے امام حسین کو چادر میں لے لیا اور چادر میں لے کر لپٹ لیا، بند کر دیا۔ اب کتنے اس میں تن موجود ہیں؟ 5 تن، اس لیے تو پنجے تنے پاک کہا جاتا ہے۔ اب پنجے تنے پاک بولے تو انہیں ناپاک ہوتا کہے کیوں بولے؟ ایسے خبیث دنیا میں ہے، ان خبیثوں سے بچنا ہی ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ پنجے تنے پاک ہم بولے تو کیوں چڑھتے؟ آپ کو کیوں چڑھ؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو چادر میں لپٹ لیا اور چادر کو بند کر دیا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے کہا تم خیر پہ ہو، انکا لا خیر، آپ تو خیر پر ہیں، آپ کو چادر میں نہیں دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر میں، اپنی پاک چادر میں جن نفوس قدسیہ کو لیا وہ حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اور اس آیت کو پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا، مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو جن کو پاکی کا اعلان کر رہا ہے وہ فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ میں ساری عمر میں اعلان کر رہا ہوں یہ پاک شدہ ہے، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ اب ان کی مثال دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، یہ ایسے پاک ہے جو ان کے دامن کو تھام لے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اب اہل بیت اطہار اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں رسول پاک پاک، تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول کو بھی پاک مت بولو، استغفر اللہ۔
نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر، عبادتیں کر کے، قرآن کے ترجمے کر کے، قرآن کا نمبر بتا کر، حدیث کانفرنس کر کے، فقہ کی کانفرنس کر کے، کیسی بڑی بڑی باتیں کر کے رسول کو پاک کیوں بول رہے ہیں؟ ارے رسول کا مقصد ہی پاک کرنا ہے۔ تو رسول پاک کو پاک نہیں سمجھتا؟ اللہ کو ان کے گھر والوں کو پاک کر دیا، قرآن پاک میں اعلان کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ جو رسولوں کو پاک نہیں سمجھے وہ ایماندار ہو سکتا ہے؟ آپ بولیے، ایماندار ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم لوگ اس کو ایماندار سمجھ رہے ہیں، ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے کھانے پی رہے ہیں، ان سے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان سے رشتہ داری کر رہے ہیں۔ انہوں فاطمہ کو پاک نہیں سمجھتے، انہوں حضرت علی کو پاک نہیں سمجھتے، امام حسن کو پاک نہیں سمجھتے، امام حسین کو پاک نہیں سمجھتے۔ یہ بدعقیدہ ہیں، یہ ناپاک ہیں، اور پاک لوگوں کو پاک نہیں سمجھتے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ جو پاک کو پاک نہ سمجھا وہ ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اگر آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ پاک پانی سے کرتے ہیں یا مرغی کے نالے کے پانی سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے ہیں؟ اب آپ کو اگر جلادت لگ گئی تو مرغی کا پانی بھی بہ رہا، موری کا پانی، اس سے صاف کرتے یا پاک پانی کی تلاش کرتے؟ کیوں کرتے؟ کیونکہ پاک پانی ایسا پاک ہوتا ہے کہ خود بھی پاک ہے اور ناپاکی کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پاک کیا ان کی ہستیاں کتنی بلند ہوگی، وہ خود بھی پاک ہے اور جو ان کا نام لے اس کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ پاک، حضرت علی پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، اور ان کی اولاد سے آنے والے غوث پاک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں غوث پاک، اس لیے کہتے ہیں غریب نواز پاک، اس لیے کہتے ہیں نظام الدین اولیاء پاک، اس لیے کہتے ہیں بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پاک، اس لیے کہتے ہیں یوسف بابا شریف بابا پاک، کیونکہ جتنی اہل بیت اطہار ہے، جتنی نسل اہل رسول ہے، وہ سب کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ اب ان پر ناپاکی اثر کر نہیں سکتی، اس لیے غوث کو غوث پاک کہتے ہیں۔ اب انہیں بولا ناپاک ہے کہتے ہیں، نماز پڑھ کے بول رہا، کلمہ پڑھ کے بول رہا، قرآن پاک پڑھ کے بول رہا، اور ہم لوگ مربت کر رہے ہیں ناپاکوں کے ساتھ۔ ارے پاک لوگوں کی طرف آؤ۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک کیا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک کیا، امام حسن علیہ السلام کو پاک کیا، امام حسین علیہ السلام کو پاک کیا، تو کیسا پاک کیا ہوگا کہ ان کی روح بھی پاک، ان کا دل بھی پاک، ان کا ذہن بھی پاک، ان کا خیال بھی پاک، ان کی ادائیں پاک، ان کی حرکت پاک، ان کی صورت پاک، ان کی سیرت پاک، ان کا طریقہ پاک، وہ جو کام کرے پاک، اور جس پر وہ ہزار رکھتے وہ پاک، ان کا دعوت پاک، اور جو ان کے دعوت کو تھامے وہ بھی پاک۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ پاک مان رہے ہیں، اس لیے ان کو اہل بیت اطہار، اس لیے پاک لوگ مانا جاتا ہے۔ اہل سنت جماعت سرکار حسنین کریمین کو پاک مانتے ہیں، اس لیے امام حسین کا بچپن پاک، امام حسین کی جوانی پاک، امام حسین کا لڑکپن پاک، امام حسین کا مدینے میں رہنا پاک، امام حسین کا مدینے سے نکل کر مکے میں آنا پاک، مکے سے کربلا میں آنا پاک، کربلا میں شہادت کو قبول کرنا پاک، اور یزید کی ناپاکی کو دور کرنا پاک۔ تو پتہ چل گیا پاک کا ہر عمل پاک ہوتا ہے۔ کربلا میں امام حسین کا آنا پاک ہے، اگر امام حسین کربلا میں نہ آتے تو ناپاکی میں پھیل جاتا تھا۔ امام حسین نے کربلا میں آ کے اسلام کو پاک کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ کربلا میں نہیں آنا چاہیے تو ہم اس کو ناپاک سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ قرآن ان کو پاک کر رہا ہے، اس لیے تو پاک کر رہا ہے کیونکہ جو پاک ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ اسلام میں یزید ناپاکی پھیلا رہا تھا، اسلام کو گندا کر رہا تھا یزید پلید، کیونکہ وہ خود پلید تھا، اس لیے اسلام کو میلا کچیلا کر دے رہا تھا۔ امام حسین نے اپنا خون دے کر اسلام کو پاک کیا ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی امام حسین کا خون کی، اس لیے کربلا کے میدان میں آقا حسین تشریف لا کر پاک کیا ہے۔ اب اگر کوئی کہنے والا کہے کہ اب امام حسین کو کے مقابلے میں یزید پلید کو کہے کہ وہ صحابی کا بیٹا تھا، بے شک صحابی کا بیٹا تھا، کون بولے کہ نہیں تھا؟
साहबी का बेटा था, जो सबसे पहले करबला के मैदान में अमर बिन साहब ने कहा कि लोगों गवाह हो, सबसे पहला तीर मैं मारता हूं ताकि मुझे राय की हुकूमत मिल जाए। आपको ये बात मालूम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुतूत लिखे गए, वो फूल आए, ये धोखेबाजों की चालें हैं। आज भी हमको धोखा दिया जा रहा है। मौजूदा दौर के यजीदों को पहचानो, अब मैं थोड़ी देर में उनका तारुफ करा दूंगा आपसे। आज भी यजीद है, जिस तरह आज गुलाम हुसैन है, आज भी यजीद के मानने वाले मौजूद हैं। अब आपको पहचान की जरूरत है। ये जलसा सिर्फ जिक्र हुसैन करके चले जाना नहीं है, बल्कि दुश्मन हुसैन का मुकाबला करने के लिए। इन्हों बोल रहे हैं इमाम हुसैन को खुतूत पे खुतूत लिखे, वफूद आए, आखिर तक यहाँ कह दिया या इमाम हुसैन, अगर आप कूफा तशरीफ नहीं लाएंगे, अगर आप हमारी सियादत और सियादत नहीं फरमाएंगे, तो हम कल बरोज़े हशर आपका दामन पकड़ेंगे और आपके नाना जान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत हुई। अब सरकार इमाम हुसैन को करबला में आना था कि नहीं? लोगों ने बुलाया, धोखा ऐसा दिया और आज रो रहे। ये उम्र भर रोते रहेंगे, क़यामत तक रोते रहेंगे। इनको हज़रत ज़ैनब की बद्दुआ है, जो इनके जलसों में जाएगा वो दोज़ख में जाने वाला है। ये रोना पलाना, ये काले कपड़े पहनने से हसनैन करीमैन की मोहब्बत नहीं होती। फारूक आज़म अबू बकर की मोहब्बत के साथ हसनैन करीमैन की मोहब्बत हो तो अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। समझे? लोग जा रहे हैं इन लोगों के काले कपड़े वालों के जलसों में, बोल रहे कि हमको हुसैन से मोहब्बत है, हमको हसन से मोहब्बत है। अरे जिनको मौला अली पसंद नहीं करते, आप उनके जलसों में क्यों जा रहे हैं? मौला अली उनको पसंद करते हैं जो अबू बकर सिद्दीक को मानता है, जो हज़रत उमर फारूक को मानता है, जो हज़रत उस्मान गनी का कहना होता है। और हम चले आए हैं, हम बोले क्या मारते भाई, खून निकाल लेते, क्या करते, ये सब हो गए, इस्लाम में नहीं है कुछ भी। कल बुलाए गए लोग, धोखा दिया, अपने आप को कहे हम शियाने अली हैं, आइए इमाम हुसैन, वफद के वफद मक्के मौज़मा में आते रहे। इमाम हुसैन को बुलाया, इमाम हुसैन फौजियों के सामने खड़े हुए, खत लिखने वाले। ऐसे धोखेबाज होते हैं। जब इमाम हुसैन को धोखा दे सकते हैं तो हम क्या चीज है, हम किस खेत की मूली है, हमको भी धोखा दे सकते हैं, बल्कि धोखा दे रहे हैं और हम धोखे में आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं ताकि इनकी फरेबकारियों से हम महफूज हो जाए। इमाम हुसैन को बुलाया, इमाम हुसैन खुतूत सामने रख डाले, 2 थैले खुतूत से भर चुके थे। इमाम हुसैन ने मंगवाया, कहा कि जाओ, कहा कि क्या तुमने ये खत नहीं लिखे, ये तुम्हारा वफद नहीं आया, तुमने मुझे नहीं बुलाया? उन्होंने कहा नहीं बुलाया। इमाम हुसैन के सामने झूठ बोला तो हमारे सामने झूठ बोला क्या मामूली बात है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धोखा दिया और आज हमको भी धोखा दे। दाढ़ियां पाड़ के, नमाजें पढ़ के, कुरान के तर्जुमे करके, खड़े रहकर जो है बड़ी बड़ी बातें करते, सुन्नत रसूल की बातें करके आज हमें धोखा दे रहे हैं। और कल इमाम हुसैन को वास्ते देकर बुलाया, इमाम हुसैन की सरदारी कबूल करने का वादा करके बुलाया, मुकर गए। किस लिए मुकर गए? जब इब्ने ज़ियाद आया कूफे में और उसने बड़ी बड़ी रसूमात दी, बड़े बड़े जायदादें दी, हुकूमतों का ऐलान किया, तो सारे के सारे कूफी इमाम हुसैन का साथ छोड़कर माल की खातिर, दौलत की खातिर, जायदाद की खातिर, हुकूमत की खातिर, इक़्तिदार की खातिर, लीडरी की खातिर सब यजीद के साथ हो गए। तो देखिए यह कूफियों ने बता दिया कि इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत है, और आज हुसैन जी बैठकर बता रहे हैं कि आपको हमारा इरादा यही है कि हम मालो दौलत नहीं चाहते, रसूल की आल की मोहब्बत चाहते हैं। इसलिए तो जलसे में बैठे हुए। तो हमें पहचान करना पड़ेगा। इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मर्तबा और मुकाम है कि सरकार दो आलम
वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया, आका दो जहां क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखा वो मुझसे मोहब्बत रखा। सरकार का इरशाद गिरामी है, जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखा वो मुझसे मोहब्बत रखा, नमाज से मोहब्बत रखा, रोजे से मोहब्बत रखा, तहज्जुद से मोहब्बत रखा। ये सुनने दे रहे रसूल पाक में आज क्या दे रहे हैं? हसनैन करीमैन की मोहब्बत। पढ़िए इब्न माजा, पढ़िए हदीस की किताबें, किधर केवल जान होते, उम्मत को गुमराह क्यों कर रहे हैं? नमाज का नाम लेकर, कलमे का नाम लेकर। अरे नमाज और कलमा हम जरूर अदा करेंगे, लेकिन ऐसी नमाज पढ़ेंगे जैसा इमाम हुसैन ने हमको सिखाया है। नमाज ऐसी पढ़ो मियां कि सर झुके खुदा के लिए, दिल झुके मुस्तफा के लिए। सुन्नी किधर जा रहे हैं? सुन्नियों बाखबर हो जाओ, सुन्नी सुन्नी बन जाओ। उन्हें आगे बोला फातिहा न करो तो आप फातिहा छोड़ दिए। उन्हें आगे बोला 11वीं शरीफ मत करो, आप 11वीं छोड़ दिए। उन्हें आगे बोला दरगाह को मत जाओ, दरगाह जाना छोड़ दिए। जरा बाहर बच्चा गया, आगे बोला अम्मा रोटा नहीं बनाना, चोगे नहीं बनाना, अम्मा खिचड़ी नहीं बनाना, बाबा खबूरी नहीं बनाना, तो आप खबूरी बनाना, खिचड़ी बनाना, इमाम हुसैन की शरबत बनाना छोड़ दिए। ये बनाना छोड़ना क्या था? अल्लाह तबारक व तआला ने आपको छोड़ दिया। इसलिए ये आफतें बराए आ रही है। घरों में इख्तिलाफात, घरों में मारपीटी, शादी हो रही है, तलाक हो जा रहा है, भाई भाई की नहीं निभ रही है, बेटी माँ की नहीं सुन रही है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है। घरों में बीमारी ही बीमार, इतना कमा रहे, हाथ में दवा की शीशी है, हाथ में चिट्ठी दवा की, दवाखाने फिर रहे, एक हकीम साहब के पास जा रहे, एक डॉक्टर साहब के पास जा रहे, कहीं भी इलाज नहीं हो रहा है, मुतमईन नहीं है। और पहले के लोग सिर्फ इमाम हुसैन की फातिहा देते थे, जिंदगी शानदार गुजारते। उन्हें आगे बोल दिया फातिहा देना बिदअत है, उन्हें आगे बोल दिया फातिहा देना शिर्क है, उन्हें आगे बोल दिया फातिहा देना हराम है, और आप भी समझने लगे हाँ भाई सही है। फातिहा क्या सरकार दिए थे, आगे ज़हन में बिठा दिया यजीदी, ये यजीदी है, ये यजीदी है जो फातिहा नहीं देता, ये यजीदी है जो दरगाहों को नहीं जाता, वो यजीदी है जो या गौस नहीं कहता, या ख्वाजा नहीं कहता, या अली नहीं कहता, या हुसैन नहीं कहता, या रसूल नहीं कहता, ये यजीदी है। इनकी दाढ़ियों पर मत जाओ, इनकी नमाजों में, इनके कलमे पे, इनके कुरान खानी पर मत जाओ, पहले पहचान पैदा करो। ये यजीदी है, यजीदी। इन्हों अगर कुरान और हदीस पढ़ते तो इन्हों की फातिहा देते, इन्हों भी दरगाह हो जाते, इन्हों भी या हुसैन कहते, या अली कहते, जैसा अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हमारी पहचान नमाजों से नहीं है, नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारी पहचान या हुसैन कहने से, या गौस कहने से। इस पहचान को पैदा करो, ये पहचान है। उन्हें आगे बोल दिया सुन लिए, उन्हें आगे बोल दिया खिचड़ी मत बनाओ, उन्हें बोला शरबत को बनाओ, नाना छोड़ दिए, उन्हें कुछ बोल दिया। पैसे तो आ रहे हैं, सुकून की जिंदगी है, अच्छे अच्छे लीडर सुकून से नहीं है, मिनिस्टर सुकून से नहीं है, अल्लाह के वजह से आप और सुकून से क्या कि हुसैन कहेगा। लीडर भी निकलता है तो 20 आदमियों को साथ लेके निकलता है, गुंडा भी निकलता है तो 20 आदमियों के साथ लेके। ये कोई बहादुरी है, ये कोई दादागिरी है कि 20 आदमी एक आदमी को मारने चाहो। अरे तुम्हें ताकत और दम है। अगर हुसैन के सच्चे गुलाम है तो रन में किस तरह अली अकबर को देखकर यजीदी पीछे हट गए थे। अगर या हुसैन का नारा देकर तुम सच्चे गुलाम निकल जाएंगे तो सारे के सारे मुखालिफिन पीछे हट जाए। तुम तो आ ही नहीं सकते, तुम तो ना फातिहा देने वाले रहे और बाद में निकल गए टोले। फातिहा दिए तो भी चलता, नहीं दिए तो भी चलता। मौलाना समझ रखिए, बड़े बड़े होते रखिए, फातिहा का क्या झगड़ा है? फातिहा दिए तो भी चलता, नहीं दिए तो भी चलता। तो मैं बोला आप रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता, जहर खा के मर जाओ। है कि नहीं है भाई? फातिहा दिए तो ही चलता, आप क्या बोल रहे?
دیے تو چلتا کہتے نہیں دیے تو بھی چلتا کہتے نماز پڑھو فاتحہ کہتے ہیں تو بولا کہ نماز میں کیا پڑھا تو انہیں پوچھ رہا ہے آ کے ہمارے سے فاتحہ کہاں ہے کہتے مولا فاتحہ یہاں ہے مقدمیہ کے بعد مسجد میں آؤ امام صاحب اثر میں دیتے فجر میں دیتے فاتحہ یہاں ہے فاتحہ سنیوں کے پاس ہوتی جو فاتحہ نے دیا وہ بدعقیدہ یزیدی شمر ظالم جابر نماز پڑھ کے بھی یزیدی کیونکہ فاتحہ نہیں دیا انہیں بولا فاتحہ کہاں ہے ہمارا بچہ جواب دے دیتا فاتحہ کہاں ہے قرآن پاک پڑھا قرآن میں پہلا سورہ کون سا ہے بولیے سورہ فاتحہ ہے کہ نہیں ہے قرآن کھولتے فاتحہ اب نماز پڑھے 4 رکعت والی نماز پڑھے 3 رکعت والی نماز پڑھے 2 رکعت پڑھے نفل پڑھو واجب پڑھو فرض پڑھو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے یہ لوگ نہیں پڑھتے یہ زندیاں معلوم فاتحہ سے چھڑتے نا تو ان کی نماز بھی صحیح نہیں اس لیے تو ہم بولتے ہیں کہ بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آپ نہ جا کے پڑھ اس کی نماز اس کے ساتھ ہماری نماز ہمارے ساتھ اللہ بولے گا دونوں کی نماز ایک ساتھ جہنم میں چلے گا سمجھ رہے ہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے نماز ہاں جو فاتحہ چور ہے درگاہ کو نہیں جاتا یا غوث یا حسین نہیں کہتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میں حوالوں سے بتاؤں گا تھوڑی دیر میں ابھی تو آپ کو تمہیداً عرض کر رہا ہوں آپ کی سطح ذہن کو ہموار کر رہا ہوں آپ سن لیجئے اگر جب سے سننا چاہ رہے ہیں اب آپ بولیے ہاں آپ دیکھیے حضرت نے بڑی اچھی بات یاد دلائی سلام کھڑے رہ کے پڑے تو ان کو ایسی بیٹھن ہوتی جیسا ان کو فالج لگا اٹھتے کے سلام میں کھڑے رہنا نہیں ہوتا وہاں جا کے سردی میں لیڈر داخل کرا کر ٹھہرتے کیا بولتا کی کیا دیتا کی اور یہاں رسول پاک کے لیے کھڑے نہیں رہتے کتنی بدماشی کتنی یزیدیت ہے سلام نہیں پڑھنا کہتے کھڑے رہ کے کہیں تو پڑھ نہیں پھر کھڑے رہ کے تو بیٹھ کے پڑھتے تمہارے طرح بے ادب اگر والد آئے تو کھڑے رہتے نہیں رہتے ہاں والد سے نہیں کھڑے رہتے بات بدتمیزا بات ایسے ہے کہ والد کو دیکھ کے بھی بہت سارے ایسے بدماشاں ہم تو ماں باپ کے بھی پیر نہیں پڑھتے ایک میرے کو بولا وہ زمانہ پہلے کہ میں تو حضرت ماں کے پیٹ میں بھی منڈی نہیں ڈالتا اب ہم لوگ عادات ہیں ماں کے پیٹ میں پیر پڑھتے نہیں پڑھتے ماں کے یہ ماں اور باپ کا ادب ہے نا کہ باپ کے قدم پڑے ماں کے قدم پڑے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا وہ مرتبہ بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر ہم ماں کے قدم پڑیں گے تو جنت کو چومیں گے باپ کے قدم پڑیں گے تو جنت کو چومیں گے باپ تو جنت کے بیچ کا دروازہ ہے پھر اس کو حدیث میں بلا دیے ہم ماں باپ کے پیر نہیں پڑتے ہم ماں کے پیٹ میں منڈی نہیں ڈالتے بولا کیوں آپ کی منڈی کٹ گئی کیا ماں کے پیٹ میں منڈی کیوں نہیں ڈالے نہیں رکو ہو جاتا ذرا جھکے تو رکو قدم پڑے تو سجدہ ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے اب اسی کو دیکھ کے پولیس والا پکڑ لیا تو اس کے پیٹ میں منڈی ڈالا کنجی گر گئی تو جھک کے لے رہا مانے کو رہا رکو ہو رہا کھڑے رہ کے بولا کنجی آ اوپر آ جاتی آتی جھکنا پڑتا نا تو پھر نے بولا جھکے تو شرک خبر کو پہنچا لیے تو شرک وہ حضرت صاحب کو جا کے کیا کرتا تو ارے عقل ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے یہ عزیز یزیدی ہے یہ انہوں بولے جھکے تو رکو ہو جاتا تو میں بولا پھر آپ جھکے تو رکو ہو جاتا پھر اور جھکے تو سجدہ ہو جاتا پھر میں بولا آپ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہے قیام ہے لہذا اللہ کو قیام کرنا چاہیے آپ کھڑے رہو لیٹ جاؤ پڑھ دیتے نماز سمجھ رہے اگر ہمارے بعد لوگ آتے سلام زور سے مت پڑھو ڈسٹرب ہو رہا کرتے ڈسٹرب بولا تو ڈسٹرب ہے یزیدی ہے ڈسٹرب ہے امام حسین کو ڈسٹرب کرا ہم کو ڈسٹرب کرا کھڑے ہمارے لوگ ابھی مسجد والے صدر صاحب معتمد صاحب امام صاحب لوگ سو رہے بولا یہ سونے کا وقت ہے فجر کے وقت سوتے ہیں مسلمان
ہر مسلمان کو فجر میں مسجد میں آنا چاہیے، آنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے مسلمانوں کو سلام سے ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ سلام کیا ہے؟ سلام کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سلام کیا ہے؟ معمولی آپ کو حدیث نہیں پڑھے، آپ کے حدیث پاک سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلام پڑھنا، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، جب ہم مسجد نقلیہ میں فجر کے بعد یا عصر کے بعد یہ شب برات، شب قدر، عیدوں کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر سلام پڑھتے ہیں تو آقا مدینے میں رہ کے سنتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے ہمارا۔ آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں بلکہ سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ سرکار نے سلام کا جواب واجب کہا ہے۔ جب سارے مسلمان مومنین اہل سنت جماعت نقلیہ کے مسجد میں سلام پڑھتے ہیں، یعقوب پورے سے سلام پڑھا جا رہا ہے، مدینہ طیبہ سے جواب آتا ہے۔ ابھی نے بڑا زور سے سلام نہیں پڑھنا، میلاد کا جلوس نہیں نکالنا، لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اب پرسوں سے جلوس نہ نکلے، ڈسٹرب نہیں ہوا، میلاد کے جلوس سے ڈسٹرب ہوتا۔ دیکھیے کیسے کیسے فتنے ہیں، یزیدیت کیسی آ رہی ہے، کئی جلوس نکلے ان بازو سے چل جانے دبک کے، وہاں نہیں بول رہے، ڈسٹرب ہو رہا ہو، یہ گلی سے دوسری گلی سے جا رہے، کچھ بھی نہیں بول رہے، اخبار میں بیان آ رہا میلاد کے جلوس کے خلاف، یزیدیوں کو دیکھو بیانات شروع ہوتے، جلوس نکال رہے، لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا، سڑکیں بند ہو جا رہی ہے، بس خبیث قسم کے لوگ ہاں بھائی صحیح ہے، لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا، زور زور سے نعت کہہ کو پڑھ لیں، ڈی جے میں کہہ کو نعت پڑھ لیں، ارے ڈی جے میں نعت ڈی جے میں پڑھنا چاہیے، زور زور سے سلام پڑھنا چاہیے، زور زور سے نعت پڑھنا چاہیے، کیونکہ نعت شریف سلام کیا ہے؟ بولیے آپ، نعت شریف اور سلام کیا ہے؟ رسول پاک کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ تو کہہ رہا ہے رفعنا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بلند جس کو کہتے ہیں، زیادہ زور سے بولنے کو بلند کہتے ہیں۔ تو ذکر مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں بلند کرنا چاہیے، میلاد کے جلوس میں بڑے بڑے ڈی جے لگا کے نعت پڑھنا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے مسجدوں میں اسپیکر لگا کے۔ اگر کوئی بولا ڈسٹرب تو سمجھنا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ذکر مصطفیٰ سننے والا نہیں ہے، یہ ذکر مصطفیٰ سے چڑھ رہا ہے، تو بتائیے جو ذکر مصطفیٰ سے چڑھے وہ ایماندار ہو سکتا ہے؟ آپ بولیے، اگر کسی کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو سمجھ لینا یہ رسول پاک کے نام سے چڑھ رہا ہے۔ اور حضور امام اہل سنت عارف باللہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، ابھی جامع نظامیہ کے فارغ نے بیان کیا نا، ابھی آپ نے سنا نا، ان کے بابا آدم حضرت بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بحثت آدم گئی نام شہد اولاق سے مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان بولے کہ زور سے نعت نہ کو پڑھو، زور سے سلام نہ کو پڑھو، اسپیکر بن کر کے مسجد کے اندر سلام پڑھو، اس کے بعد آپ اسپیکر بن کر کے مسجد میں سلام پڑھے تو بولیں گے کہ امام صاحب یہ لمبی لمبی خیرت فجر میں پڑھ رہے، عشاء میں پڑھ رہے، لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ خیرت بھی مت پکڑو، اس کے بعد بولیے آپ مسجد میں بھی نہ کو آؤ، اور مسجد میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ سڑک پہ چلیں گے بولیں گے آپ کی داڑھی سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کی ٹوپی سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کے رومال سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کی صدری سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کی ذات سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو ہم ڈسٹرب کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ نہیں، جس کو ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کریں گے، ذکر رسول کو بلند کریں گے۔ وحشت آدم گئی شامے، وحشت آدم گئی نام شہد اولاق سے مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے نام سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بہشت، پریشانی، گھبراہٹ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے جب حضرت آدم کی بہشت دور ہو سکتی ہے تو ہم اولاد کی بھی بہشت دور ہو سکتی ہے۔ اب اونچی نواز میں سلام پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ فاتحہ اور سلام
میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب حضرت نے سوال کیا تو مطمئن جواب دوں گا میں, اور آپ تیار ہو جائیے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. پہلے بڑی شانی کی بات یہ ہے کہ سنیاں خود اپنے پہ حق نہیں سمجھتے, سنیوں کو خود نہیں. اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے جو حق جماعت ہے. اس کے جتنے مخالفین ہیں جن کی نشانی یہی ہے فاتحہ مت دو, درگاہ کو مت جاؤ, یا غوث مت کرو, گیارہویں شریف مت کرو, چھٹی شریف مت کرو, غریب نواز کو مت پکارو, چادر نہ کو لے جاؤ, پھول درگاہ پہ مت چڑھاؤ. ہاں یہ سمجھ لینا کہ بہت ڈسٹرب ہے عقیدہ, یہ بدعقیدہ ہے. آپ پہلے اپنے آپ کو ہم پہ سمجھو. پہلے آپ کے سامنے میں مثال دے رہا ہوں, آپ کے سامنے دعوت کرے کوئی بڑے, ہمارے امام صاحب دعوت کرے, دعوت کر کے لا کے گھاس رکھ دیے, کھاتے آپ کتنا غصے میں آتے. امام صاحب آپ ہمارے کو کیا سمجھے, گائے بکری سمجھے کیا؟ کیوں ہم نے کیا ہو, گائے بکری بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ بھی تو مخلوق خدا ہے, جب وہ کھاتی تو آپ بھی کھاؤ. ارے فرق ہے اگر گائے بکری میں اور ہمارے میں, تو پھر آپ کو ہم انسان ہیں, ہم کو تو بریانی چاہیے, ڈبل کا میٹھا چاہیے. وہاں کیسا بولتے آپ اپنی انسانیت جاتی اور آگے کوئی بولا فاتحہ دو, فاتحہ مت دو, گیارہویں تک کو کرو, خام بیٹھ جاتی ہے. وہاں اس کو بھی بول رہا ہم سنی ہے, فاتحہ دیتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں. تو اپنے کو ہم نے سمجھ رہے ہوں گا بھائی سرکار نہیں دیے, کہیں کو نہیں دینا فاتحہ مت, سرکار نہیں دیے, سرکار جو کرے وہ کرنا. تو مولانا سرکار فرائیڈ رائس کھائے تھے, سرکار پیزا کھائے تھے, سرکار برگر کھائے تھے, سرکار آئس کریم کھائے تھے, جا کے شادی میں بیٹھ کے آئس کریم کھا رہا, چکن 65 کھا رہا, سرکار چکن 65 کھائے تھے, منچورین چکن کھائے تھے, کیا منگا کے کھا رہے, سڑکوں پہ ٹھہر تو کھا رہے چکن 65. جب نے سنے سرکار کھائے تھے کہ نہیں کھائے تھے, فاتحہ دیے تو بدعت, تو پھر چکن 65 بھی نہ کو کھاؤ, برگر بھی مت کھاؤ, آئس کریم بھی نہ کو کھاؤ. کیا اچھی آئس کریم میں نہیں رہے گا, اور جب آئس کریم داڑھی پہ رکھے تو مولانا چاٹے رہتا تھا. جب آنے بولے بدعت ہے بول کے, فاتحہ دیے تو بدعت, فاتحہ دیے تو بدعت. ارے سرکار جو نہیں کھائے تو بھی نہیں کھانا. حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر خربوزہ نہیں کھائے. ارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, تمہارے ویسے جو مل گیا کھائے, کنڈی میں بھی مل گیا تو کھا لیتے. ہمارے کو بدعت سکھانے آئے, حرام کے سکھانے آئے. سرکار نے کرے تو نہیں کرنا کرے. انہوں بائک لے کے پھر رہے, سیل فون کے تو کبھی سرکار سیل فون لیے, ہر ایک کے جیب میں سیل فون ہوئے, یہاں تک کہ معاملی ادوں کے پاس سیل فون ہو. ہاں بنڈی میں بھی کر رہا تو بولا کتنے بھیجیے چاہیے. فقیر بھی سیل فون نہ کیا, آپ کے گھر میں کیا ہے, بریانی ہے تو آتا ہو, نہیں تو لوگ دوسرے گھر میں چلے جاتا. تو معاملی لوگ سیل فون رکھ رہے ہیں, عالم سیل فون رکھ رہے ہیں, مشائخ سیل فون رکھ رہے ہیں, لیڈر سیل فون رکھ رہے ہیں, ہر شخص سیل فون رکھ رہا ہے. پوچھو کیا صحابہ نے سیل فون اختیار کیا, استعمال کیا؟ کیا رسول پاک نے سیل فون استعمال کیا؟ تو پھر بدعت کرنے والے پہلے سیل فون کو پھینکو, پھر وہ اسی بغیر سیل فون, صاحب بغیر سیل فون کے آج کل کہاں چلتا, اب جانا ہے تو بہت دور جانا, یہیں 2 منٹ میں بات ہو جاتی. تو اس طرح جیسا سیل فون میں 2 منٹ میں امریکہ سے بات ہو جاتی, فاتحہ دینے سے رسول پاک سے نسبت ہو جاتی. جب سیل فون بدعت نہیں ہے تو فاتحہ تو رحمت ہی رحمت ہے, نسبت ہی نسبت ہے, محبت ہی محبت ہے, رابطہ ہی رابطہ ہے. اب دیں گے فاتحہ, فاتحہ کے چوروں کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب سلام زور سے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اب کوئی بولا تو اس کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کسی کی طاقت سے مت ڈرو, کسی کی قوت سے مت ڈرو, کسی کی لیڈر سے مت ڈرو, رسول پاک کی محبت اختیار کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, حسنین کریمین کی محبت میری محبت ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ حسنین کریمین کی محبت میری محبت ہے, اور میری محبت اللہ کی محبت ہے, اور اللہ کی محبت ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. جس نے حسنین کریمین سے محبت کیا
وہ مجھ سے محبت کیا. جس نے مجھ سے محبت کیا وہ اللہ سے محبت کیا. جو اللہ سے محبت کیا اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا. اور سرکار رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے حسنین کریمین سے بغض رکھا، یعنی امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھا، وہ مجھ سے بغض رکھا. جو مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ سے بغض رکھا. جو اللہ سے بغض رکھا اسے دوزخ میں ڈالے. آپ دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. سرکار جنت میں جانا اور دوزخ میں جانا کس بنیاد پر؟ محبت حسین کی بنیاد ہی ہے جو رسول کی بھی محبت دلا رہی ہے، اللہ کی بھی محبت دلا رہی ہے اور جنت کی عطا کر رہی ہے. اور کون ہے امام حسنین کریمین کا جو اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے، رسول پاک کو بھی ناراض کر رہا ہے اور دوزخ میں ڈال رہا ہے؟ تو پتہ چل گیا ہے حدیث پاک سے کہ حسنین کریمین کی محبت سے ہم کو اللہ کی محبوبیت نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میں ان سے یعنی حسنین کریمین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان کو اپنا محبوب بنا لے. اب اللہ کی محبوبیت کہاں مل رہی ہے؟ حسنین کریمین کی محبت سے مل رہی ہے. اب مجھے بتائیے محبت کریں گے تو کیسا کریں گے؟ امام حسین سے محبت کا اعلان کیسا کریں گے؟ محبت کیسا نصیب ہوتی ہے؟ محبت کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ تو یہی انداز ہے کہ ان کا ذکر کر لیا جائے، ان کی فاتحہ دے لی جائے، گھر میں شربت بنا کر امام حسین کے بارگاہ میں پیش کیا جائے، امام حسین کا شربت پیش کیا جائے اور یزید کی مخالفت کی جائے اور یزیدیوں کی مخالفت کی جائے، دشمنان حسین سے مقابلہ کیا جائے. تو یہی محبت کی علامت ہے. نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، دینی اجتماع کر کے، ختم نبوت کے جلسے کر کے، اصلاح معاشرے کے جلسے کر کے، لمبے لمبے داڑیاں رکھ کے اور کلمے پڑھ کے یہ کہے کہ ہم کو محبت ہے، تو نہیں. اب کلمہ پڑھنے والے بھی تو کہہ رہے ہیں یزید اچھا ہے. کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ یزید نے اتنے ظلم ڈھائے، یزید پلید نے، اب انہوں کہہ رہے ہیں کہ یزید صحابی کا بیٹا ہے. استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ یزید کو کہہ رہے ہیں صحابی کا بیٹا ہے، تم اندھے ہو گئے ہیں اور بے شک تم اندھے ہیں. اگر یزید صحابی کا بیٹا ہے تو حسین تو نبی کے بیٹے ہیں. امام حسین کو تو کربلا کے میدان میں آنا ہی تھا، اپنی شہادت کے ذریعے ہم کو زندگی عطا کرنا ہی تھا. امام حسین کا یہ احسان ہے، اگر کوئی ہمارے واسطے پل بھر کے لیے کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں. اور امام حسین نے تو اتنا احسان فرمایا ہے کہ پورے خاندان کا خون دے دیا. کیسی تپتی ہوئی ریت، بھوک و پیاس، سفر کی مصیبتیں اور پانی بند کر دیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے شہزادے حلقوم ان کے کانٹا بن گئے ہیں اور ہوٹوں پر پپڑی آ گئی ہے. حضرت سکینہ چھوٹی پیاسی ہیں، حضرت علی اصغر پیاسے ہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو بیمار ہے پیاسے ہیں، پانی کی ایک بوند نہیں ہے، فرات بہ رہا ہے. چرند پانی پی سکتا ہے، پرند پانی پی سکتا ہے اور ہر انسان پانی پی سکتا ہے. پانی بن ہے تو نواز رسول، ساقی رسول کے شہدانوں پر بن ہے، ان کے خاندان پر بن ہے. کتنی شقاوت تھی، کتنے سخت دل تھے. یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، یزیدی بھی کلمہ پڑھتے تھے، یزیدی بھی قرآن پاک پڑھتے تھے. تو کیا ان کا کلمہ پڑھنا ان کو کام آیا؟ ان کی نماز پڑھنا ان کو کام آیا؟ ان کی عبادت کرنا، ان کا قرآن پڑھنا، ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کام آیا؟ آئے گا؟ یزید پلید ہے، امام حسین پر ایسے ایسے ظلم ڈھایا. اور یہ کوفی وفادار نہیں ہے، بے وفا. امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیے، دو فرقے بن گئے. ایک امام حسین کا نام لے کر امام حسین کی توہین کر رہے ہیں اور ایک امام حسین کی مخالفت کر کے یزید کی تعریف کر کے امام حسین کی توہین کر رہے ہیں. یہ دو فرقے بھی دوزخ میں جانے والے. اہل سنت جماعت وہ ہے جو امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں،
کی گرمی سے گزر رہے ہیں، ایک مقام پر سرکار ٹھہر گئے. کہاں ٹھہرے؟ ایسے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے جہاں بچے کھیل رہے ہیں. بولو نبی وہاں ٹھہر سکتے ہیں جہاں بچے کھیلے؟ وہاں کوئی اجتماع نہیں ہو رہا، وہاں بگولے لے کے پھر رہے ہو رہا، وہاں کوئی شریعت کا جلسہ نہیں ہو رہا، لمبے لمبے داڑھی والے لے بیٹھے وہاں بڑے کانفرنس نہ کر رہے، قرآن کانفرنس، قرآن فاؤنڈیشن، یہ اسلامک اکیڈمی، کیا کیا ہے تماشے اس دور میں. مسلم پرسن اللہ بول، یہ سب تماشے ہیں. حقیقت کو پہچانو، حقیقت سے جانو. سرکار بچوں کے کھیلنے کے مقام پر رکے. نبی کا رکنا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، نبی رکے ہیں تو حکمت بھرا عمل ہے. سرکار رکے اور ان میں سے ایک بچے کو سرکار نے اپنے قریب کیا. کیا مقدر ہے وہ بچے؟ نہ صرف اس کو قریب کیا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کے سر پر سرکار دو عالم نے اپنا دستے شفقت پھیرا، اپنے ہاتھوں کے لفظ سے سرفراز فرمایا. کیا مقدر ہے بچے؟ جس کے سر پر بچپن میں رسول کے ہاتھ ہوں تو کائنات میں آلہ ہے وہ بچہ. ابھی بچے ہیں، سرکار اس سے محبت آمیز سلوک کر رہے ہیں، شفقت سے ہاتھ دے رہے ہیں. اور سرکار دو عالم نے صرف سر پر ہاتھ ہی نہیں سہلایا بلکہ سرکار دو عالم نے اس کے گالوں کو بوسہ دیا. کس کیا؟ کیا شاندار بچہ ہے وہ. ابھی چھوٹا بچہ ہے، سرکار اتنی محبت فرما رہے ہیں. پلٹ کر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کہا، بیا یہ صحابہ کا احسان ہے جو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت. اب بعض لوگوں پلیتوں کو محرم میں صحابہ کی عظمت یاد آتی، 11 مہینے یاد نہیں آئی. ہم تو صحابہ کی ہر دن عظمت بیان کرتے ہیں. یہ پلیت ہے صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی گستاخی کرنا. اہل امام حسین کا جلسہ بھی رکھ رہے، صحابہ کا بھی رکھ رہے. تم کو معلوم ہے صحابہ نے اہل بیت کی کیسی تعظیم کی ہے؟ ابھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ہم اہل سنت الجماعت ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم نہ صحابہ کی توہین کو برداشت کرتے ہیں نہ اہل بیت کی گستاخی کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ دونوں اہل بیت اکرام صحابہ بھی رسول پاک کی نسبت رکھتے ہیں. تو سرکار اس سائدہ نے وہ چھوٹے لڑکے سے پیار کا سلوک فرمایا. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پلٹ کر کہا، اے میرے صحابہ، میں نے اس بچے کے سر پر اس لیے ہاتھ پھیرا ہے، میں اس کو بوسہ اس لیے دیا ہوں، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ اس لیے کیا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں میرے حسین سے کھیلتا ہے، میرے حسین علیہ السلام سے کھیلتا ہے، میرے حسین کا دل بہلاتا ہے، میرے حسین کو خوش رکھتا ہے، اس لیے مجھے اس پر پیار آ گیا. اس کو دیکھتے میرا حسین یاد آ گیا، اس لیے میں اس کو پیار کر رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں. یہ کہہ کر سرکار نے سکوت نہیں فرمایا. آقا نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے فرمایا، دیکھو میرے صحابہ، یاد رکھو آج میں دنیا میں اس سے محبت کا سلوک کر رہا ہوں. اسی پر اکتفا نہیں کرتا، اسی پر بس نہیں کرتا، بلکہ بروز قیامت اس بچے کی بخشش کرواؤں گا، بلکہ اس کے ماں باپ کی بخشش کرواؤں گا. مجھے ذرا آپ بتانا، مجموعہ پورے کا پورا سنی مجموعہ بتانا، وہ بچے نے کون سا عمل کیا تھا، کون سی نمازیں پڑھی تھی، کون سا قرآن کا حافظ تھا، کیا مسجد نبوی میں آن کے پابندی سے نماز پڑھتا تھا. سرکار یہ نہیں کہہ رہے ہیں بچپن میں حافظ قرآن ہو گیا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں پابندی سے مسجد نبوی آتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں اتنے چھوٹے گھر میں پوری نمازیں پڑھتا ہے. سرکار یہ وجہ نہیں بتا رہے ہیں، ماں عمل کا دخل نہیں ہے. ماں سرکار فرما رہے ہیں میرے حسین سے محبت رکھتا ہے، میرے حسین کو چاہتا ہے، میرے حسین کا
مسجد نقلبیہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت الجماعت کے مانتی ہے کہ سرکار مدینے میں ہے، لیکن مسجد نقلبیہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور تمام مجمع کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں تو ہم امام حسین کے مسائل کو یاد کر رہے ہیں، امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسین کی فاتحہ دیتے ہیں، امام حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ اب میں سرکار کے کرم سے یہ امید ہے، سرکار مدینے میں رہ کر نقلبیہ میں بیٹھنے والوں کو یہ کہیں گے ارے وہ بچہ تو حسین سے کھیلتا تھا تو میں نے اتنی محبت کی۔ حسین کی کربلا کو یاد کر رہے ہیں، حسین کو حق پر سمجھ رہے ہیں، حسین کو یا حسین کہہ کے پکار رہے ہیں، حسین کو مددگار کہہ رہے ہیں، حسین کی فاتحہ دے رہے ہیں، حسین کے نام کا شربت بنا رہے ہیں، حسین کے نام کی کھچڑی بنا رہے ہیں، حسین کے نام کا خبوری بنا رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بھی میرے حسین کی محبت ہے، تو سرکار ہماری نمازوں کو نہیں دیکھیں گے، سرکار ہمارے اعمال کو نہیں دیکھیں گے، حسین کی محبت سے سرکار کرم فرما دیں گے تو سرکار ہماری بھی بخشش فرمائیں گے، ہمارے باپ کی بھی بخشش فرمائیں گے۔ اب آپ بولیے امام حسین کو پکاریں گے کہ نہیں پکاریں گے؟ جس گھر میں یا حسین کہا جائے گا سرکار کی کرم کی نظر پڑ جائے گی۔ صرف کھیلنے والے بچے سے سرکار کی محبت کا یہ عالم ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والوں سے کتنی محبت ہوگی؟ اس لیے اب امام حسین کے نام لیوا ہے، ہم اپنے اعمال پہ ظلم نہیں کرتے، نمازیں پڑھیں گے، روزہ رہیں گے، عبادت کریں گے، مگر ہم کو عبادتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، حسین کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ حسین علیہ السلام کا نام لیں گے، اب یہ کہنا غلط ہے کہ امام حسین کا نام مت لو، نمازیں پڑھو، روزہ رہو۔ ارے نماز پڑھ کر، روزہ رہ کر، شریعت کی باتیں کر کے، لیڈری کر کے، عہدے رکھ کے امام حسین کے مخالف یزید کی تعریف کر رہے ہیں، یزید کو اچھا کہہ رہے ہیں، یزید کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ یزید کو کسی نے بھی جنتی نہیں کہا، نہ رسول پاک نے یزید کو جنتی کہا، نہ امام صحابہ اکرام نے جنتی کہا، نہ تابعین نے جنتی کہا، نہ ائمہ نے جنتی کہا، نہ امام مالک نے کہا، نہ امام اعظم نے کہا، نہ امام شافعی نے کہا، نہ امام احمد حنبلی نے کہا، نہ امام بخاری نے کہا، نہ امام مسلم نے کہا، کوئی محدث نے یزید کو جنتی نہیں کہا، کوئی مفسر نے جنتی نہیں کہا، کوئی عالم نے جنتی نہیں کہا، کوئی ولی نے جنتی نہیں کہا، کوئی کسی بزرگ نے جنتی نہیں کہا۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضور بحر العلم عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تمام علماء، تمام اولیاء، تمام بزرگان نے دی یزید کو دوزخی کہا اور امام حسین کو پاک کہا، جنتی کہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین نوجوانوں کی جنت کے سردار ہیں۔ کسی نے نہیں کہا یزید کو جنتی، بلکہ سرکار نے تو اپنے شہزادوں کو جنتیوں کا سردار قرار دیا۔ تو آپ بولو امام حسین جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کے مخالف میں ہونے والا، ان سے لڑنے والا، ان سے بیٹھ کے مطالبہ کرنے والا دوزخی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آج جو تعریف کریں یزید کی، امام حسین کا جلسہ رکھ کے یزید کی تعریف کریں۔ ہاں اب یہ اگر کوئی آپ کے سامنے کہا یزید اچھا ہے تو آپ بولنا سب سے برا تو ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اگر کوئی بولا یزید صحابی کا بیٹا ہے تو بولنا تجھ سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ تیرے کو یزید کے صحابی کا بیٹا ہونا یاد آیا؟ امام حسین کے شہید کرنے کے بعد صحابی کا صحابی نہیں رہے، بیٹا نہیں رہتا، وہ جہنمی ہو جاتا۔ اب اگر کوئی بولے کہ یزید جنتی ہے تو بول دینا تو یزید کی دوزخ میں جا، ہم امام حسین کی جنت میں جائیں۔ اب بولیں کہ نہ بولیں؟ یزیدیوں کی پہچان پیدا کرو، انہوں نے فاتحہ مت دو، نماز کو نہیں روکتے، روزے کو نہیں رکھتے، شریعت کی باتوں کو نہیں رکھتے، سنتوں پہ عمل کرو، سنتوں پہ عمل کرو۔ ارے کیا سنتوں پہ عمل کرو؟ ہم ہر سنت مان دیں گے، ہم اہل سنت کے مان، مگر ہماری سنت دیکھو، سرکار دو عالم صحابہ کے سامنے حسنین کریمین کی تعریف کی، صحابہ نے سنا تو تعریف کرنا رسول کی سنت، تعریف کو سننا صحابہ کی سنت۔ تو امام حسین کا
زندگی امام علی مقام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، شہزادے نماز میں آ جاتے تھے، صحابہ اکرام اقتداء کر رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام اقتداء فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام امام حسین دوڑتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، کبھی آپ کے پیروں کو تھام لیتے، کبھی آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی گردن پہ بیٹھ جاتے، کبھی آپ کو پکڑ لیتے، سرکار اپنی نماز کو طویل کرتے۔ صحابہ اکرام ہٹانے کی کوشش کی ہے، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو ہٹا دیا، سرکار نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے نماز ادا کر کے کہا کہ میرے صحابہ سن لو، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، یہ اگر میری نماز میں بھی آئے تو ڈسٹرب نہیں ہوتا، انہوں سلام پڑھے تو ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ جیسے مومن ہے، نعت پڑھے تو ڈسٹرب ہوتا، ڈی جے میں میلاد کا دن نکالے تو ڈسٹرب ہوتا، اور سرکار کی نماز ایسی ہے حسین بھی آئے تو ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اب امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ تو یہ کیا، جماعت ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، امام علی مقام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ اب سرکار نے جو محسوس کیا کہ میرا لخت جگر میری پیٹھ پر سوار ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے سجدے کو طویل فرمایا، اتنی دیر فرمائی سجدے میں کہ صحابہ اکرام میں بے چینی ہو گئی، کیا سرکار پر وحی نازل ہو رہی ہے یا سرکار اس دنیا سے پردہ فرما چکے؟ اگر کیا معاملہ ہے تو بعض روایت کو یہاں تک کہ بعض صحابہ نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا آخر معاملہ کیا ہے، شہزادے سوار بہت طویل سجدہ کر دیا، یعنی معمول سے بھی زیادہ سجدہ ہو گیا سرکار کا، صحابہ میں بے چینی ہو گئی۔ جب نماز ختم ہوئی صحابہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں نے سجدے کو طوالت اس لیے دی کہ میرا حسین میرے پر سوار تھا، حسین میری پشت پر بیٹھا ہوا تھا، اگر میں سجدے سے سر اٹھاتا حسین زمین پر آ جاتے، کہیں ان کو گردن نہ پہنچے، اس لیے میں حسین کے خیال سے سجدے کو طویل کر دیا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کے خیال کے لیے، نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں غیر اللہ کا خیال کیوں لایا؟ امام حسین غیر اللہ ہے، اللہ کو نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا، لیکن آج کل کے دیوبندی، آج کل کے یہ بدعقیدہ اپنی کتاب میں لکھ رہی ہے، تقویت الایمان پڑھیے، یہ دیوبندیوں کا امام، وہابیوں کا امام، یہ بگونے لے کے پھرنے والوں کا امام، یہ جماعت اسلامی کا امام، یہ تمام بدعقیدہ اور پکوڑوں کا امام اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتا ہے کہ سرکار کا خیال، اگر سرکار کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، زنا کا خیال آ جائے، گائے بیل کا خیال آئے تو نماز ہو سکتی ہے، مگر رسول کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو مانیں گے؟ جب نہیں مانتے کہ رسول کے خیال سے، ارے رسول کو دیکھو، حسین کے خیال سے نماز کو طویل کر رہے ہیں، جب یہ سرکار کا نماز میں حسین کے خیال سے سرکار کی نماز میں خرابی نہیں آ سکتی، تو سرکار کے خیال سے ہماری نماز میں کیا خرابی آ سکتی؟ بلکہ جس گھڑی رسول کا خیال آ جائے گا ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ بولیے۔ پھر آپ پھر ان سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، کھڑے رہ کے کوئی لیڈر بول دے رہا کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، ہاں اب اس کو مانیں گے آپ؟ کلمہ پڑھ کے بول رہا ہے، نماز پڑھ کے بول رہے ہیں کہ رسول کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی، نماز ناپاک ہو جاتی، آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر آپ کسی لیڈر کی بات مانیں گے، کسی عالم کی بات مانیں گے، کسی مشائخ کی بات مانیں گے کہ جو ان سے اتحاد کرو، کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے شریعت کی باتیں کر کے مدرسے قائم کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی؟ بولو یہ خیال کفر ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کے خیال کی توہین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بولیے، ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں ہم کلمے کی
रसूल और इमाम हुसैन की मोहब्बत की बुनियाद पर रहता है। अब अगर कोई लीडर बोला तो हम अपने ईमान लीडर की खातिर अपना ईमान खराब नहीं करेंगे, लीडर की खातिर दोजख में नहीं जाएंगे। आप लीडर की खातिर दोजख में जाना पसंद करेंगे? बोलिए, क्या आप इसको पसंद करेंगे कि हम यजीदियों से इत्तेहाद करें, हम दोजखियों से इत्तेहाद करें? अल्लाह तो फरमा रहा है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, कि दोजखी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते, और लीडर बराबर करना चाह रहा है। अल्लाह कह रहा है तो बराबर नहीं है, लीडर बराबर कर रहा है। तो बोलो, क्या लीडर सही है या अल्लाह सही है? बोलिए, अगर मैं ये कहता हूं तो हक है कि नहीं है? आप अपने ईमान की हिफाजत करेंगे कि नहीं करेंगे? आप दोजख से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बोलिए, आप सही रास्ता अख्तियार करेंगे कि नहीं करेंगे? इनकी माफी लीडर की खातिर हम इमाम हुसैन को छोड़ देंगे, हम रसूल पाक के ख्याल को छोड़ देंगे, हम गौसे आजम को छोड़ देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ते, हम लीडर को छोड़ देंगे, हुसैन का नाम थाम लेंगे। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है आपका? हाँ, आइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इमाम हुसैन का ख्याल करके इबादत को कबील कर रहे हैं, तो पता चल गया ख्याल हुसैन से रसूल पाक की इबादत कबील हो जाती है, इबादत और बढ़ जाती है। किसकी? रसूल पाक की, नबीउल अंबिया की, अफजलुल अंबिया की इबादत पे तबील हो जाती है। तो मुझे अब आप कह लेने दीजिए, मेरा विद्वान, मेरा इश्क ये जवाब दे रहा है मुझे, और ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि जब रसूल पाक की इबादत इमाम हुसैन के ख्याल से बढ़ जाती है, इमाम हुसैन की ख्याल से रसूल को इबादत में मजा आता है, तो अगर हम घर में या हुसैन कहते हैं, इमाम हुसैन की फातिहा देते हैं और इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, तो रसूल की इबादत ख्याल हुसैन में इबादत बन जाती है। तो फिर हम नाम हुसैन लेते हैं तो हम भी इबादत करने वाले हो जाते हैं। होंगे कि नहीं होंगे भाई? ये बात सच्ची है कि नहीं है? यही सदाकतों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में बताया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कितनी जुल्म और ज़्यादती की गई। इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया गया तो कितनी तीर चलाए गए, कितनी तलवारें लगी, कितने नेज़े मारे गए, जिस्म के हर हिस्से से इमाम हुसैन के खून रिश्ता था। पूरे शहीदाने करबला को छन्नी कर दिया गया। अगर आपका बच्चा एक ठोकर खा के जरा खून निकलता है तो दादा भी आ जाते हैं, नाना भी आ जाते हैं, चचा भी आ जाते हैं, भाई भी आ जाता है, दवाखाने यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, टीटीएस का इंजेक्शन दिलाते हैं, बोलते हैं बाबा कोई केक ला के देता है, कोई बिस्किट ला के देता है। एक चोट लगती है तो बच्चे से इतना प्यार करते हैं। तो रसूल पाक का क्या खल्ब बेचैन हुआ होगा जब करबला के मैदान में मेरे हुसैन घोड़े से गिरे होंगे, छन्नी हो गया है, जिसका जिसमें असर खून रिस रहा है, और इमाम हुसैन के तन से सर को जुदा कर दिया गया, सारे शहीदाने करबला के तन से सर को जुदा कर दिया गया, यहाँ तक के सरों को नेज़े पर बुलंद कर दिया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी होगी? गौर करो, बाप होने की हैसियत से 17 साल के साहिबजादे अली अकबर शहीद हो गए, 18 साल के इमाम कासिम शहीद हो गए, नौजवान रुट गए, गुलशने फातिमा के फूल करबला की रेती में बिखर गए। तो खलबे महर फातिमा कितनी मुतासिर होगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया, सरकारे निजामुद्दीन औलिया रिवायत करते हैं कि जब शब आशूरा की रात थी तो किसी देखने वाले ने ख्वाब देखा कि करबला का मैदान है चटियल, और एक खातून करबला के मैदान में झाड़ू दे रही है, झाड़ू दे रही है। पूछा, अरे भाई आप कौन है, ये मैदान को क्यों झाड़ू दे रहे हैं? तो कहा तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं नबी की साहिबजादी फातिमा हूँ, कल मेरा हुसैन घोड़े पे यहाँ गिरेगा, कहीं उसको कंकड़ ना चुप जाए, इसलिए झाड़ू दे रही है। इतना जुल्म किया है इन यजीदी पलीतियों ने, और आज खड़े का लीडर कहता है कि इससे इत्तेहाद करो। अरे तेरी लीडरी पर थुफ है, तुझे मालूम ही क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के
वाक़यात है। मेरे छोटे अली असगर से क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है। इसका हलफ कांटा बन चुका है, होठ सूख चुके हैं। 6 महीने का लड़का हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सरकार अली अकबर को हाथों में लिए इमाम हुसैन, तमाम लाशें साथियों के पड़े हुए थे। अली अकबर का लाशा रखा हुआ है, हजरत अब्बास का लाशा रखा हुआ है, अली इमाम कासिम का लाशा रखा हुआ है, इतने हजरत औने मोहम्मद का लाशा रखा हुआ है। छोटे अली असगर को इमाम हुसैन हाथों में लेकर लईनों दो दुखियों के सामने ये कह रहे हैं कि ऐ लईनों, तुमको दुश्मनी है तो मुझसे है, मुझे जो कर लो, लेकिन मेरे अली असगर ने छोटे ने तुम्हारे साथ क्या किया है। इसको तो पानी का एक घूंट दे दो, इसके होठ सूख रहे हैं। जरा गौर करो दोस्तों, आप भी ये सोचो कि आपका छोटे के साथ अगर ये सलूक हो जाए तो क्या आप लीडर की बात सुनेंगे, आलिम की सुनेंगे, मशाइख की सुनेंगे, दोस्त की सुनेंगे। अरे हजरत अली अकबर हाथों में है, इमाम हुसैन 6 महीने के बच्चे को पेश करके कह रहे हैं इसके लिए एक घूंट पानी दे दो। पानी तो हजरत अली अकबर को नहीं मिला। हुरमुला बदबख्त दोज़खी ने तीर चलाया और हजरत अली असगर के हलक में तीर चुभ गया। अली असगर बजाय पानी के अपना खून पीकर अल्लाह को प्यारे हो गए। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ अल्लाह, इस छोटे की भी कुर्बानी कबूल फरमा लेना। जरा गौर करो मेरे दोस्तों, आपको भी बच्चे हैं, आप कहाँ लीडरों की चिकनी चपड़ी बातों में जा रहे हैं, कहाँ आलिमों की ये गुफ्तगू में जा रहे हैं, कहाँ ये दो दुखियों का नमाज के नाम पर धोखे में आ रहे हैं। सूफियों ने जब ये धोखा दिया उनको, तो आज हमको ये धोखा दे रहे हैं कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, फ़िक़्ह के नाम पर, मदरसों के नाम पर। इनसे अपने आप को बचाओ तो इमाम हुसैन की मोहब्बत का सच्चा दर्श हमको मिलेगा। वरना इमाम हुसैन की मोहब्बत अब करबला नहीं है। जो सरकार ने फरमाया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, तो मेरी मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, तो इमाम हुसैन से कैसा मोहब्बत करेंगे। अब करबला तो नहीं है, हम तो ये हमारी आरज़ू एक ख्वाहिश है, इतनी तो आरज़ू आप भी रख लीजिए, इस पर जरूर सवाब में जाएगा। अगर हम करबला में इस वक्त इमाम हुसैन के साथ होते तो हम भी इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान कुर्बान करते। हम यजीदी लश्कर में नहीं होते। गौर फरमाइए, एक मंजर तो करबला के मैदान पे ऐसा भी हुआ, हजरत हुर्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार इमाम हुसैन का रास्ता रोका, करबला में उनको रुकाया, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब जंग का आगाज हुआ, हजरत हुर्र का क्या किरदार है, वो किरदार अपनाओ, समझो अच्छी तरह, जानो। हजरत हुर्र ने देखा कि ये यजीदी लश्कर अमर बिन साहब शुमर इमाम हुसैन से लड़ने को तैयार हो गए। हजरत हुर्र को बेचैनी शुरू हो गई। 22,000 का लश्कर है हजरत हुर्र, उस लश्कर में मौजूद है अभी। हालांकि हजरत हुर्र ने सरकार इमाम हुसैन को करबला में रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। रोकने वाले वही थे, लेकिन जब शंशुकुरी हुई, सोच में पड़ गए कि आखिर करूं तो क्या करूं। इधर 22,000 का लश्कर है, उधर सिर्फ 72 नफूस कुदसिया है, सिर्फ 72 लोग हैं जिनके पास ना घोड़े बराबर है, ना ऊंट बराबर है, ना हथियार बराबर है। ये तो हथियारों से लेस है, ऊंट इनके पास है, घोड़े इनके पास है, तमाम हर किस्म का हर भी हथियार इनके पास है। यहाँ तो वहाँ कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी हुर्र सोच रहे हैं उस 22,000 के लश्कर में देखो कैसे अहले बैत अतार के चाहने वाले निकल रहे हैं, और उन्हें सोच रहे हैं, और उन्हें सोच रहे हैं करूँ तो क्या करूँ। आखिर में ख्याल बदल गया, कहने लगे अब मुझे समझ में आ गया जन्नत किधर है, दोज़ख किधर है। अब मुझे समझ में आ गया। इसलिए वो हुर्र की खिदमत थी जिसने के समझा तलातुन किधर है, किनारा किधर है। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा और घोड़े को तितकारा रहा। बाजू साथी ने कहा, हुर्र कुछ बदले हुए ख्यालात नजर आ रहे हैं, आखिर क्या है। तो कहने लगे मेरे साथी, मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया है, मैंने जन्नत को चुन लिया है, दोनों को छोड़ रहा हूँ। घोड़े को ये लगाई, एक ही झटके में इमाम हुसैन के खम्भों को पकड़ के कहने लगे, यार इमाम हुसैन बड़ी गलती हो गई, मैं समझा ये मरीज आपसे बात करेंगे, कुछ मामला तय हो जाएगा, मुझे मालूम नहीं था, मैंने आपके रास्ते को रोककर बड़ी गलती की हुसैन, अब आपका कुर्बान होना चाहता हूँ, क्या मुझे माफी मिलेगी। तो इमाम हुसैन ने कहा, हुर्र हमारा घराना ही माफ करने वाला है।
हुर ने कहा कि मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा, कि जब तक कि आप पर जान ना दे तो वो घोड़े से नहीं उतरूंगा। मगर हुर को देखिए, 22,000 का लश्कर है, हुर ने ये नहीं सोचा कि तादाद इधर ज्यादा है, वो लोग तो शहीद होने वाले हैं, वहां जाऊंगा तो जान चली जाएगी, माल भी जाएगा, जायदाद जाएगी, घर लुट जाएगा। अगर इनके साथ रहूंगा तो हुकूमत मिल जाएगी, इख्तियार मिल जाएगा, माल मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, और तादाद इधर ज्यादा है। अब अगर हम किसी को बोले मियाँ ये बदअकीदा के पीछे नमाज, अरे इतनी बड़ी नमाज छोड़ देना, इतनी बड़ी नमाज छोड़ देना, उन्होंने तो पूरी नमाज छोड़ के आ गए ना। ये बदअकीदाओं के पीछे नमाज नहीं होती। अब हम आपको कहते हैं कि ये बदअकीदा यजीदियों के पीछे नहीं, उन्होंने कलमा पढ़ते ना, उन्होंने नमाज पढ़ते ना, फिर कलमा पढ़ के नमाज पढ़ के इमाम हुसैन की तौहीद करते ना, अब ईमान का रहा बदअकीदा हो गए ना, इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो हमारे लोग उलमा मुफ्तियां गलत रख के बोल रहे हैं आमद में तो छोड़िए, नहीं बड़ी जो बात को कैसा छोड़ेंगे। और हुर ने बता दिया इमाम हुसैन की खातिर बड़े लश्कर को छोड़कर जान दे देना ही इमाम हुसैन की मोहब्बत है। अब आगे बदअकीदाओं के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हाँ, याद रखिए, अगर सुन्नी है तो सुन्नियत क्या है पहचानिए। इसलिए हर इतवार को सुबह 10 बजे जामे मस्जिद अफजल में आइए, आपको मालूम होगा कि सुन्नी किसको कहते हैं। सुन्नी है तो इमाम हुसैन पे कुर्बान हो जाओ, तादाद को मत देखो, पैसे को मत देखो। हमारे लोग आप बोले वहाबियों के बहुत पैसा है, उनका पैसा तुम खाओ, हम रसूल पे कुर्बान हो जाते हैं। हमको जहन्नुमियों का पैसा नहीं चाहिए, हमें जहन्नुमियों की दौलत नहीं चाहिए, हमें जहन्नुमियों का मर्तबा नहीं चाहिए, हमको जन्नतियों की निस्बत चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? यही चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर अब किसी की बात नहीं सुनना, सुनना तो इमाम हुसैन की बात सुनना। हज़रत हुर ने बता दिया मैदान करबला में, इस तरह जन्नत का इंतखाब करते हैं, इस तरह इमाम हुसैन के कदमों में आ जाते हैं, लश्कर को छोड़कर, जायदाद को छोड़कर, मालो दौलत को छोड़कर। तो पता चल गया सुन्नी वो होता है मालो दौलत से मोहब्बत नहीं करता, नबी की आल से मोहब्बत करता है, सहाबा इकराम से मोहब्बत करता है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो सुन्नी होता है। उसके लिए दौलत को भी छोड़ देता है, माल को भी छोड़ देता है, रिश्ते